تلیا پور والوں، آپ کا جلسہ تو اتنا اچھا ہونا چاہیے، آپ کے بیٹھنے کا انداز اتنا اچھا ہو، آپ کے مسکرانے کا انداز اتنا اچھا ہو۔ لوگ سوچیں جب تلیا پور کے سنی جنتی مسلمان اتنے اچھے ہیں تو ان کے قریب اعلیٰ حضرت کتنے اچھے ہوں گے، ان کے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ کتنے اچھے ہوں گے۔ ارے آپ نے دیکھا نہیں، رشتہ داری جب لگائی جاتی ہے نئی ہوتی ہے تو پہلے جس کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے، اس کے باپ کا، پھر اس کے دادا کا، اور اس کے دادا دادی کا، یہاں تک کہ خاندان پورے گاؤں تک کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ اور کچھ گاؤں تو عادت خراب کی وجہ سے اتنے مشہور ہو گئے۔ ہمارے گاؤں کے پاس ایک گاؤں ہے حمیرپور، تو ایک صاحب کہہ رہے تھے یار بھئی رشتہ گودی سے آیا ہے، گودی حمیرپور سے، تو ایک صاحب نے اچھل کر کے کہا یار اس گاؤں کی لڑکی لینا تو بڑی بات ہے، اس گاؤں کو تو بیل بھی نہیں لینا چاہیے۔ لیکن آپ تلیا پور والے ہیں، بریلی شریف کی بالکل قریب ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کے گلوں میں رومال، آپ کے سروں پر صافے، اور آپ کے سروں پر ٹوپیاں، اور آپ کی مسکراہٹ، یہ جو آئے ہیں علماء، یہ سب الحمدللہ دور و دراز سے آپ نے جن کو بلایا وہ تشریف لائے ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ ایک آئیڈیل ہیں، آپ کو دیکھ کر کے لوگ جلسہ بھی کرائیں گے، آپ کو دیکھ کر کے لوگوں کو جلسہ سننے کا شعور آئے گا، اس لیے کہ آپ اعلیٰ حضرت کے بالکل قریب رہتے ہیں۔ رضا کا عشق معطر گلاب کر دے گا، بریلی والا تمہیں لاجواب کر دے گا۔ بریلی والوں عشق رسول لے لو تم، بریلی والا تمہیں لاجواب کر دے گا۔ بریلی والوں عشق رسول لے لو تم، بریلی والا تمہیں فیضیاب کر دے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اب پروگرام اختتام کی طرف بھی ہے، اور یہ اٹھک بیٹھک آنے جانے کا ماحول مت بنائیے گا۔ جلسے میں کئی طریقے کے لوگ آتے ہیں، لیکن آپ سرکار کے دیوانے ہیں، سرکار کے عاشق ہیں، دیوان کی ظاہر کیجئے، اور دیوانوں کا مجمع ہے، اور دیوانے الحمدللہ جہاں بیٹھتے ہیں وہی سرکار اعلیٰ حضرت کے اس شعر کے ساتھ اپنا عشق بیدار کرتے ہیں۔ امام نے کہا تھا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب بالکل اپنی اپنی جگہوں پر قلبی سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی تھوڑی دیر خدمت کر سکوں۔ یہ انجمن غلامان غوث اعظم نے یہ جو کمیٹی ہے الحمدللہ، کمیٹی کے نوجوان 46 سنی مسلمان جنہوں نے بڑی محنت اور مشقت کر کے آپ حضرات کو ایک رات نیکیاں کمانے کا شرف بخشا۔ حضرت علامہ مفتی ارشاد منظری صاحب قبلہ کی سرپرستی میں جو یہ کمیٹی والے، اور میں گزارش بھی کروں گا یہ جتنے نوجوان کمیٹی میں ہیں ایک بار میں ان کو ایک جگہ جمع ہو کر کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جتنے بھی یہ نوجوان ہیں سب بالکل ادھر میری رائٹ سائڈ کے قریب آ جائیں، اس لیے کہ آج کی محفل کے آپ بھی دولہا ہیں، سب آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور جب دولہا ہی نظر نہ آئیں گے تو برات پھر کدھر جائے گی۔ تو ماشاءاللہ یہ ہمارے نوجوان ہیں، آپ پہچان لیجئے یہ وہی ہیں جن کو آپ نے تھوڑا تھوڑا تعاون کیا تھا، چندہ کیا تھا۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو غریب ہو، جو لوگوں کے دروازوں پر اپنے مفاد کے لیے حاصل کرے۔ ایک ایک الحمدللہ اپنے اپنے گھروں سے بہت اچھے ہیں، بہت اچھے مالدار بھی ہیں، لیکن مالدار کبھی بھی نبی کے ذکر کے لیے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ نبی کے ذکر کے لیے آپ حضرات کے لیے یہ ایک رات نیکیاں جمع کرنے کا شرف بخشا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کتنے اچھے لگ رہے ہیں، تھوڑا سا اور قریب آ جائیے، چار کچھ ادھر کھڑے ہو جاؤ، کچھ ادھر کھڑے ہو جاؤ۔ اور الحمدللہ میں دعا کرتا ہوں مولا کریم ان کمیٹی والوں نے اور آپ حضرات نے جو محنت مشقت کی ان کے ساتھ، اللہ پاک ان تمام کی محنتوں کو ہماری اور آپ کی سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ اب بالکل یہیں آپ ایسے ہی کھڑے ہو جاؤ اور کچھ دیر کے لیے میں آپ کی خدمت کر سکوں۔ اور میں دیکھتا ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں جب آپ لوگ نہیں ہلیں گے تو یہ
سامنے والے بھی نہیں ہلیں گے. اٹھک بیٹھک آنے جانے کا ماحول بالکل ختم کیجئے. تھوڑے سے قریب میں یہ جگہ دیجئے بھائی, آپ یہاں بیٹھ جائیے سامنے, تھوڑا سا آپ ادھر بیٹھ جائیے. یہ جو بالکل تھوڑی دیر کے لیے آپ یہاں بیٹھیں, اس کے بعد ہمیں بھی نکلنا ہے اور آپ کو بھی نکلنا ہے. آپ سے زیادہ جلدی ہمیں ہے. حضرات جتنا انتظام و انسلام آپ نے کیا, الحمدللہ آپ کا یہ جلسہ 100% کامیاب ہے. اللہ پاک ہماری اور آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائے. بات کو اگر شروع کرتے ہیں, آپ لوگوں کی اجازت ہو تو بات کو شروع کرتے ہیں. سارا مجمع مسکرا کر کے اللہ کی پاکی بیان کریں اور اپنی زبان کو کھولیں, مسکرا کر کے بولیں سبحان اللہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن, محبت سے بولی آمین. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن. یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن. یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا, گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن. جب جگے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا. جب چڑھا وقت گلستاں کو تو خوں ہم نے دیا. جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں, جب بہار آئی تو تیرا کام نہیں. بتائیے آپ لوگ بیٹھے ہیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں. یہ ہے اعلیٰ حضرت کے عاشقوں کا مجمع, یہ ہے اعلیٰ حضرت کے پڑوسیوں کا مجمع. آج بنائیں ویڈیو اور دکھائیں پوری دنیا کی انسانیت کو. جب تلیا پور کے لوگ اتنا اچھا سنتے ہیں اور جب تلیا پور کے لوگ اتنا اچھا بیٹھتے ہیں, اتنا اچھا مسکراتے ہیں, تو بریلی کے تاج الشریعہ کتنا اچھا مسکراتے ہو. وہ تاج الشریعہ پوری دنیا کی انسانیت کو ایک ہی اعلان کر کے بتا کر کے چلے گئے, جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے, وہ میرا پیر تاج الشریعہ. قسم خدا کی مسلمانوں, ہم نے تاج الشریعہ کو چلتے ہوئے بھی دیکھا, تاج الشریعہ کو ہم سے زیادہ تو آپ نے دیکھا. ہو سوالا آپ نے تو تاج الشریعہ کو دیکھا, جوانی آپ کی آپ نے تاج الشریعہ کو دیکھا, آپ نے ترکار تاج الشریعہ کی بزرگوں کو بھی دیکھا. لیکن ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا, تل اندر کی تختی پہ نوٹ کر کے اپنے ہاتھ کو رکھ کر کے بتائیے گا, سرکار اعلیٰ حضرت کے بیٹے سرکار تاج الشریعہ کو اگر آپ نے آج دیکھا اور پھر کل دیکھا تو کل آپ نے آج سے بہتر دیکھا, کل دیکھا تو آپ نے پھر اگلے دن دیکھا تو اگلے دن اور بھی اچھا دیکھا. پوری دنیا انسانیت آج یہی کہہ رہی ہے, ہم نے جب اپنے پیر کو دیکھا ایک بار دیکھتے تھے اچھا لگتا تھا, لیکن اگلا دن دیکھا تو ایسا لگتا تھا پیر کے اندر روشنی اور بڑھ گئی ہے. اب مجھے بتائیے بریلی کے سرکار تاج الشریعہ کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے, تو جس گوشت کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں, جس گوشت کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ہمیں یہ گوشت وہ ہے جس نے بغداد کی جامع مسجد میں اعلان کیا, میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. جب بریلی کے تاج الشریعہ اتنے اچھے ہیں, اتنے خوبصورت ہیں, تو مجھے بتائیے بغداد کا غوث اعظم کتنا خوبصورت ہوگا, بغداد کا راجہ کتنا اچھا ہوگا. تبھی تو کسی کہنے والے نے کہا ہے ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے, ولی کے در سے دل و سرور ملتا ہے. ولی سے محبت کر کے تو دیکھو ولی کے عشق کا بدلہ ضرور ملتا ہے. نعرہ پیر, نعرہ رسالت, اصل کے اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مدینہ, فیضان سرکار تاج الشریعہ. نعرہ پیر, نعرہ رسالت. بریلی والو اپنی عصمت پر ناز کرو ناز. اللہ نے آپ کو پیر دیا تو پیر تاج الشریعہ عطا فرمایا. اللہ نے آپ کو پیر دیا تو سرکار مفتی اعظم جیسا عطا فرمایا. کیا کہنے, سرکار مفتی اعظم جیسا پیر بھی لاجواب,
اور جس کی شکل میں سرکار مفتی اعظم ہند کو بنایا گیا وہ بھی لاجواب۔ آپ نے سنا اعلیٰ حضرت کے بیٹے سرکار مفتی اعظم ہند کو ہم شبیہ غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ ہم شبیہ غوث اعظم کا مطلب جیسے امام حسین کے بیٹے علی اکبر کو ہم شبیہ مصطفیٰ کہا جاتا تھا۔ جی پر کے بولے اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ بولیے اور آپ بولے تو کمال کی بات نہیں، یہ تو وہ ہو جائے گا جیسے آپ نے دیکھا پہلے کٹرا بیل کی گاڑی ہوا کرتی تھی، پوری گاڑی بھرنے کے بعد جب کوئی چلانے والا ان کے آر لگاتا تھا وہ بہت تیز ہوتے تھے، اس کے بعد جب وہ آر کا درد ختم ہو جاتا تھا تو وہ جانور پھر ہلکے ہو جایا کرتے تھے۔ نہیں، اگر آپ کو بات اچھی لگے تو عشق کی بات یہ ہے کہ عام مچل کر کے بولیں سبحان اللہ۔ علی اکبر کو ہم شبیہ مصطفیٰ کہا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ سرکار امام حسین کے گھر غلام آ گئے اکٹھا ہو کر کے، عرض کرتے ہیں بابا حسین اپنے بیٹے علی اکبر کو ذرا قریب بلائیے۔ علی اکبر کو بلا لیا اور بلانے کے بعد میرے اور آپ کے آقا امام حسین نے جیسے ہی بلایا قریب آ گئے علی اکبر، لوگوں نے دیکھا علی اکبر کے کوئی چہرے کو دیکھ رہا ہے، کوئی قدموں کو دیکھ رہا ہے، کوئی علی اکبر کی زلفوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی آپ کے مسکرانے کو دیکھ رہا ہے، کوئی علی اکبر کے چلنے کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر دیکھنے کے بعد اجازت دے دی علی اکبر کو بھیج دیا جائے۔ امام حسین نے علی اکبر کو بھیج دیا۔ اب امام حسین نے ارشاد فرمایا اے غلاموں، اے دیوانوں، مستانوں، پروانوں، ذرا یہ بتاؤ کہ آپ نے علی اکبر کو بلوایا آ گئے، لیکن آئے جب تو تم نے کوئی ملاقات نہ کی، صرف تم نے دیدار کیا ہے، کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے؟ تو غلام کہتے ہیں جس دن سے پیغمبر اسلام کا انتقال ہوا ہے مصطفیٰ کی یاد تڑپا رہی ہے، پیغمبر اسلام کا چلنا یاد آ رہا ہے، پیغمبر کا مسکرانا یاد آ رہا تھا، پیغمبر کا کھانا پینا یاد آ رہا تھا، یہ لگتا تھا، یہ یاد آ رہی تھی مصطفیٰ چلنے میں کیسے چلتے تھے۔ جب ہمیں یاد میں تڑپایا ترسایا تو ہم نے آپ کے گھر آ کر کے علی اکبر کو دیکھ لیا اور پتہ چل گیا کہ علی اکبر جب اتنا اچھا چلتا ہے تو مصطفیٰ کتنا اچھا چلتا ہے۔ علی اکبر اچھے ہیں تو مدینے کے تاجدار کتنے اچھے ہوں گے جب ان کے گدا پھا دیتے ہیں۔ یہ زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مدینہ عظمت مصطفیٰ۔ ان نوجوانوں کا تو دماغ کو زیادہ خراب ہے، حقیقت میں خراب ہے دماغ، انہیں اپنی کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں۔ اغیار قوم میں آپ دیکھ لیجئے ہر نوجوان اپنی اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے، دیکھ لیجئے گا آپ۔ اللہ تعالیٰ عمر میں دراز کی عطا فرمائے۔ متولی صاحب بہت اچھے انسان ہیں، کافی وقت سے الحمدللہ میں جانتا ہوں، ہماری عمر ان کو لگ جائے ماشاءاللہ، اور آپ تمام کی عمروں میں دراز کی عطا فرمائے اور ہم سب کے والدین کی زندگیوں میں خوب خوشحالی عطا فرمائے۔ ہمارے نوجوانوں کا دماغ بہت زیادہ خراب ہے۔ ابھی یہ خبر آئی کہ مفتی صاحب رہا ہو گئے، رہا کب ہوئے وہ خبر کل سی چل رہی ہے۔ ارے بھائی تمہیں کیا ضرورت ہے سوشل میڈیا پہ زیادہ بائے کاٹنے کی؟ تمہارے اوپر کیا ذمہ داری ہے؟ تم سے کسی نے کہہ دیا کہ پوری دنیا بھر کو تم سلمان اندری صاحب کی اپڈیٹ دو؟ کسی نے کہا ایمانداری سے بتاؤ؟ اگر کوئی کہتا تو جمعے کی نماز میں کھڑے ہو کر کے تم سے تمہارے امام کہتے کہ آپ اپنی سٹوریوں پہ، اپنی فیس بک انسٹاگرام کی آئی ڈی پر مفتی سلمان اظہری صاحب کو وائرل کیجئے، لیکن آپ سے کسی نے نہیں کہا اگر ان کو وائرل ہی ہونا ہوتا تو جیل سے نکلنے کے بعد آپ سامنے کے فوٹو دیکھتے۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، یہ سوشل میڈیا میں یہ تمام تر لوگوں کی خبر پھیلانے کی وجہ تھی جس کی وجہ سے حضرت نے تقریباً 10 مہینے جیل کے اندر رہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں تجھ کو اللہ نے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ہاں نوجوان، اگر تیری ذمہ داری ہے، مسجد تیرے پاس میں ہے لیکن نمازیں تیرے قریب نہیں، مدرسے تیرے پاس ہے، تیرے مدرسے سے بچے تعلیم سے بالکل خالی ہیں۔ آپ میں نے خبر سنی ایک جگہ ڈانس پارٹی ہو رہی ہے، جلسہ آدھا ہو گیا۔ ہمیں دیوانوں ایسی جگہوں پر تو اور بھی نہ جانا چاہیے جہاں کمپٹیشن ہو، ایک طرف نبی کا ذکر ہو،
ایک طرف لمبی ماضی ہو. اب بتائیے ایمان والوں کی شان کیا ہونی چاہیے؟ ایمان والوں کو داس پارٹی میں جانا چاہیے یا جلسے میں رہنا چاہیے؟ تو ہر ایمان والا کہے گا ہاں ہاں ایمان والوں کی شان تو یہ ہے کہ ایمان والوں کو جلسے میں رہنا چاہیے. لیکن کیسے آپ ایمان والے ہو، نمازیں تم سے چھوٹ رہی ہیں، بدکاریوں میں تم ملوث ہو، گناہگاری کے کام میں تم ملوث ہو، بھائی کا حق مارنے میں تم آگے، بھائی کی زمین جوتنے میں تم آگے. آخر ایسی کون سا گناہ تم سے نہیں بچ رہا ہے جو تم تک میں تم سے نہیں ارتکاب نہیں ہو رہا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر تم نے یہ کون سا جامہ پہن لیا ہے؟ ہر طرف بدکاری ہی بدکاری نظر آ رہی ہے. پھر کہتے ہو کہ فلاں جگہ پر مار دیا گیا، فلاں جگہ پر کاٹ دیا گیا، فلاں جگہ پر برباد کر دیا گیا. اگر آج بھی تم نے اپنے آپ کو نہ سنبھالا تو آپ نے سنا ہوگا نہ سب لوگ تم مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. آج آپ اپنی زبان کو بلند کر کے یہ تو کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ پیا کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے خواجہ پیا کا دامن صرف اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں آتا، غوث اعظم کا دامن اتنی آسانی سے نہیں پکڑا جاتا. جہاں پر تو غوث اعظم کے نعرے کی بات کرتا ہے تو میں کہتا ہوں نعرہ لگانا غلط نہیں ہے، 11ویں شریف کرنا غلط نہیں ہے، جلسہ کرنا غلط نہیں ہے، یہ سارے اچھے کام ہیں. لیکن جہاں تو یہ کرتا ہے وہ بھی تو بڑا کر غوث کا تقویٰ. غوث اعظم نے عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز کو ادا کیا ہے. غوث اعظم کا تقویٰ پوری دنیا انسانیت میں مشہور تھا. غوث اعظم آج تیرے پاس دولت آ جائے، آج مال کو ہڑپا جا رہا ہے، آپ تم دیکھیے گا حرام کی بلڈنگ بن رہی ہے، حرام کی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ لوکل پیپر بھی تیار ہو رہے ہیں. بائک کے پیپر لوکل تیار، کار کے پیپر لوکل تیار، مکان کے پیپر لوکل تو تیار ہو رہے ہیں. لیکن میرے بھائی تو یہ بھی تو سنتا، غوث کا نعرہ تو نے لگایا، یہ بھی تو دیکھ لے سرکار غوث اعظم کے ابا کا بھی تو سبق سیکھ لے تھا. ایک سے ایک سیب لے کر کے آ رہا تھا، پتہ نہیں مالک کون ہے، باغیچے کا مالک کون ہے، لیکن کھا لیا. اور کھانے کے بعد احسان سے گناہ ہوا تو جس کا سیب لے کر کے آیا اس باغ والے کے قریب بھی پہنچ گئے. میں کہنا چاہتا ہوں آپ نے طرح طرح کے بال ہڑپ لیے، لوگوں کی زمینیں مار لی، لوگوں کے مالوں کو تم نے مار لیا، لیکن آپ کو کوئی احساس نہیں ہے کس درجے تک پہنچنا چاہتے ہو تم. ہمیں ہمارے غوث کے والد نے تو یہ پیغام دیا تھا جیسے اس سیب کھانے کے بعد احساس گناہ ہوا، مالک کے باغ نے دیکھا یا نہ دیکھا، گاؤں والوں نے دیکھا یا نہیں دیکھا، وہ بات تو صحیح ہے کہ تو گاؤں کی نگاہوں سے بچ سکتا ہے، علماء کی نگاہوں سے بچ سکتا ہے،